عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أرسلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأسلموا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. محترم ومكرم حاضرین جمع اور دانشور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریا و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کی ہدایت اور توفیق کے بعد ہم سب پہ آج جمعہ کی مسجد دیکھ کر جمع ہوئے الحمدللہ۔ اس کے بعد درود و سلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اور خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمع، پچھلے خطبے میں صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ صحابی ہے، پھر تو ہمارا اس سے محبت کرنا، ان کے حق میں دعائیں خیر کرنا، ان کو جنتی سمجھنا، ان کو قابل اعتماد سمجھنا یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے
اچھی ہے کہ تھوڑا اس انداز سے بیٹھیے کہ مجھے لگے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، تاکہ مجھے بھی بولنے میں اچھا لگے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب صحابہ رسول کی بات ہو، احادیث کی بات ہو، اور خاص کر کے جب حدیث کے سلسلے سند کی بات ہو، تو ہم سب کو بالکل چست اور چوکنا ہونا چاہیے، اس لیے کہ مذہب اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، مذہب اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کوئی حدیث ہو یا قرآن کی آیت ہو، اس کا جو سلسلہ ہے کس نے کس سے سنا اور کس نے کس سے سنا، یہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تبھی جا کر وہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث بنتی ہے۔ اسی لیے اگر یہ سلسلہ بیچ میں منقطع ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ بیچ سے کٹ جاتا ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے حدیث نہیں، وہ ہمارے لیے قرآن کی آیت نہیں۔ اس لیے یہ موضوع اپنے حد میں اپنے آپ میں بہت اہمیت کے حامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اگر بات کریں تو ابو ہریرہ جو ہے یہ آپ کی کنیت ہے، اور ابو ہریرہ کی جو کنیت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بچپن سے ہی تھی، اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں آپ کی کنیت تھی۔ اس کنیت کے تعلق سے خود اس سے جب پوچھا گیا، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کا نام ابو ہریرہ کیوں، یہ کنیت آپ کی کہاں سے پڑی، آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بلی پال رکھی تھی، جب رات کا وقت ہوتا تو میں اس کو درخت پہ چھوڑ دیتا تھا، وہ بلی اس درخت پہ رات گزارتی تھی، پھر جب میں دن کو بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا اس بلی کو ساتھ میں لے کر جاتا تھا، یہاں تک کہ مجھے جب کبھی بھی فرصت ملتی تو میں اس بلی کے ساتھ اپنا وقت نکالتا، جس کی وجہ سے مجھے پھر اس معمولی غیر معمولی محبت کو دیکھ کر لوگوں نے میری کنیت ابو ہریرہ سے مشہور کر دی۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گیا تو مجھے جنگلی بلی کا بچہ ملا، اور جب اس بچے کو گود میں لے کر گھر آیا تو یہ کہتے ہیں کہ گھر والوں نے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق ان کے والد نے پوچھا کہ اس کی کیا ہے تمہارے گود میں، انہوں نے کہا کہ بلی کا بچہ ہے جو مجھے جنگل میں ملا ہے، تو ان کے والد نے کہا کیا تم بلی کے باپ ہو؟ پھر وہاں سے یہ کنیت آپ کی چل پڑی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اسی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ یہ نام کے تعلق سے مختصر سے بتا رہے تھے۔ جہاں تک خاندان کا تعلق ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو تعلق ہے یہ قبیلہ دوس سے آپ کا تعلق تھا۔ یہ قبیلہ یمن کے علاقے میں رہتے تھے، اور اپنے آپ کی جو جگہ کے پاس جس جگہ میں یہ مطلب کہ قبیلہ بسی ہوئی تھی وہ جگہ بہت ہی زیادہ محفوظ تھی، یعنی چاروں طرف سے یہ پہاڑ سے گھرا ہوا ایک محفوظ جگہ تھی، اور اپنے آپ میں یہ قبیلہ بہت زیادہ مطلب کہ بہادر بھی تھی۔ اس قبیلے کے اسلام لانے کے تعلق سے جہاں تک بات ہے تو اس قبیلے کے اسلام لانے کا سب سے بڑا سبب جو بنا یہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس قبیلے کے اسلام لانے کا، اس قبیلے کے اسلام لانے کا بہت بڑا ہاتھ رہا۔ انہوں نے جو مکہ میں آ کر یہ طفیل بن عمرو الدوسی ایک بذات خود ایک اچھے شاعر تھے، یعنی لوگوں کی باتوں کو سمجھنے میں اور کس طرح کے کون کیا کلام کر رہا ہے، اس طرح کے اس کے اندر ایک صلاحیت تھی لوگوں کی باتوں کو سمجھنے کی۔ یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں پورے اسلام کا کہ جب میں مکہ آیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ جو محمد نام کا ایک شخص ہے ان کی باتوں میں بہت زیادہ جادو کی طرح اثر ہے، یہ بہت بڑا شاعر ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی باتوں میں آ کر اتنا زیادہ یہ ہو گیا کہ میں نے اپنے کام میں روح ٹھوس کی تاکہ اس شخص کی بات میرے کام میں نہ پڑے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ ہی میں تھا، ایک دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، پھر میرے کان میں جب قرآن مجید کی آواز پڑی تب میں سمجھ گیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے یمن دوبارہ واپس چلے، اپنے قبیلے کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے اپنے قبیلے کو بہت حد تک اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی، لیکن قبیلے میں صرف اس کی جو اپنا حلویات تھی انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے علاوہ اور کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔
طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ تشریف لائے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیب سے لگے آیا پہلے سب کو حکم نہیں ہے اس کو جگہ اٹھا دیں. ابھی سے تو سب ایسی لگا جیسے نماز میں لگاتے ہیں ویسے ہی سب لگائے صرف نماز کا کیا صرف کھڑا ہونا ہے. جمعہ کے آداب میں سے ہے کہ جو شخص پہلے آئے وہ اس طرح سے سب میں بیٹھے کہ پیچھے آنے والے کو آگے آنے کا موقع نہ ملے. گردن پھیلانے کی اجازت نہیں ہے اور انسان گردن آپ کی پھیلانے اس وقت جائے گا جب آپ آگے جگہ خالی رکھیں. اس لیے اگر اس کڑی سے کڑی تک ایسے بیٹھ جائیے کہ بعد میں آنے والے کو پھر پیچھے آگے آنے کا موقع ہی نہ ملے. اور ظاہر بات ہے آگے سب کی فضیلت کچھ الگ ہے, اس کے بعد کی سب کی فضیلت, اس کے بعد کی سب کی فضیلت ہے. تو جب ہم اسلام کے لیے نکل رہے ہیں, جب مسجد میں آئے ہیں تو ہر فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے, ہر فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق دے. باقی اور ایک دن حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مکہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے قبیلے کو بہت حد تک دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا, میری بات کو نہیں مانا, آپ دعا کر دیجیے اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے تو صحابہ کرام کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اللہ کے رسول کی ہلاکت کی دعا کریں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم اہدی دوست, اللہم اہدی دوست, کہ اللہ رب العالمین دوست قبیلے کو ہدایت دے, اسلام کی توفیق دے اور میرے پاس آنے کی توفیق دے. یہ دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اس کے بعد جب طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ دوبارہ اپنی قوم میں تشریف لے کر جاتے ہیں اپنے قبیلے میں, تو بہت سارے لوگ کثیر تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. تقریباً 70 سے پلس لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام قبول کر لیتے ہیں. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 ہجری میں آ کر آپ نے ملاقات کی, لیکن انہوں نے اسلام سے پہلے ہی مشرف ہو چکے تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے ہی آپ اسلام لا چکے تھے. مطلب کہ جیسے صحابہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام کے بھی سے ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے. اس کے بعد اس قوم کی ایک خوبی اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مکے کی جو زندگی ہے اس زندگی کو ہم سب آپ بھی جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ صحابہ کرام کو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی اذیت اور تکلیفیں دیا کرتے تھے. یہ واحد قبیلہ ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ ان پریشانیوں سے تکالیفوں سے نکلتے ہوئے آپ ہمارے پاس ہجرت کر جائیں. اس قبیلے کی گزارش کی اللہ کے رسول سے کہ آپ ہمارے پاس ہجرت کر جائیں, ہمارا جو رہنے کا جو قلعہ ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ اس تک آپ کو دشمنوں کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے اور ہم سب آپ کی دفاع میں ہر وقت مارنے کے لیے تیار ہیں. یہ اس قبیلے کے فضیلت کے طور پر کہہ سکتے ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں مکہ کی ہجرت, مدینہ کی ہجرت اللہ رب العالمین نے مقدر کر رکھی تھی, جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشگی کو ایک انسان کے طور پر دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو نظر انداز کیا. اس کے بعد یہ اس قبیلے کے مختصر سے تعلق آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل آپ کے سامنے رکھنا چاہیں تو بہت ساری فضیلتیں ہیں اور ہمیں ان فضائل سے کما ہم کو دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. کئی فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے گواہی دی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کا, یاد کرنے کا, سمجھنے کا سب سے زیادہ لالچ, سب سے زیادہ حرص انہیں کو تھی. مسلم کی روایت تھی, ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا, من اصدق الناس بشفاعت یوم القیامہ, اللہ کے رسول آپ کا سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار قیامت کے دن کون ہوگا؟ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ يسألني عن هذا الحديث احب اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. مجھے معلوم تھا، میرا گمان کہ پہلے سے یہ گمان تھا کہ تم سے تمہارے علاوہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تم سب سے زیادہ حدیث کو سمجھنے کا، یاد کرنے کا اور سننے کا حص رکھتے ہو، سب سے زیادہ تم کوشش کرتے ہو، سب سے زیادہ تمہاری خواہشات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سننے کا، سمجھنے کا اور یاد کرنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه. جس نے خلوص و للہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی وہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنی محبت تھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت ان کی والدہ مشرکہ تھی، وہ ایمان لے کر نہیں آئی تھی، لیکن ماں کی محبت اتنی تھی کہ ماں کو وہاں سے اٹھا کر لے کر آئی اور بارہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو اپنی والدہ کے سامنے پیش کرتی، لیکن والدہ انکار کر گئی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب اپنی والدہ کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھا تو انہوں نے ایسا الفاظ استعمال کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو مجھے ناگوار گزرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں لیکن وہ آپ کے تعلق سے ایسا الفاظ استعمال کرتی ہیں جو مجھے قطعاً برداشت نہیں ہے. اللہ کے رسول کیوں نہ آپ میری والدہ کے دعا کرنے اللہ رب العالمین سے کہ وہ اسلام سے مشرف ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور اس کے بعد پھر ان کی والدہ قبول اسلام سے سرفراز ہوئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک حدیث کی حفظ، اس حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کہ خود ان کی والدہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی ایسی باتیں کہتی ہیں تو خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کو اتنا ناگوار گزرتی ہے اس پر کہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اور جہاں تک رہی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کس حد تک احادیث کو سننے کا، کس حد تک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ انہوں نے سب کچھ اپنے آپ اس کے لیے وقف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دوسرا کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا. اس کا صرف ایک کام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے صرف ایک وقت کا کھانا مل گیا تو مجھے دوسرے وقت کی فکر نہیں تھی، اب میں اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو گیا. اور پریشانی کا عالم یہ تھا، اتنی تکلیف تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں راستے میں نکلا بھوک کی وجہ سے، اتفاق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آیت پڑھ کر سنا دیتے ہیں، اس کے بعد میں گھر میں چلی جاتی ہیں، دروازہ بند کر دیتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کچھ اور نہیں کہتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑی دور چلا تھا کہ بھوک کے مارے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے پاس کھڑی ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھڑا کیا اور اللہ کے رسول میری تکلیف کو جان گئے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ بھوک کی شدت تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر لے گئے اور پھر ایک پیالہ مجھے دودھ پینے کے لیے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ مجھے دودھ پینے کے لیے دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پینے کے بعد پیالہ رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. یہاں تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا پیا کہ میرا پیٹ اس طرح سے بھر گیا جس کا پیالہ بھرا ہوا تھا. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو آپ سے آیت پوچھی تھی اس دن
جس آیت کو پڑھنے کے لیے میں نے کہا تھا وہ آیت مجھے آپ سے زیادہ یاد اچھی طرح سے یاد تھی، لیکن میں نے صرف اس لیے آپ سے پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ تاکہ مجھے آپ کو میری تکلیف کا اندازہ ہو جائے، لیکن آپ نے اس چیز کا اندازہ نہیں کر پایا اور آپ گھر چلے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اگر میں سمجھ جاتا تو وہ میرے لیے ایک سرخ اونٹ سے، یعنی اس زمانے کے قیمتی اونٹ سے میرے لیے بہتر ہوتا۔ اس حد تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، احادیث رسول کو یاد کرنے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ جمعہ تھوڑی سی بیٹھ جائے، جیسے نماز میں سب لگاتے ویسے ہی بیٹھ جائے۔ جمعہ کا خطبہ کم سے کم ایک لفظ بھی سیکھ کر جائیں گے تو مہینے میں 4 سے 5 باتیں سیکھ جائیں گے، لیکن اگر ایسے ہی آئیں گے اور چلے جائیں گے تو ایسے ہی مہینہ سال گزر جائے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ خطبہ کا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ دین سیکھ جائیں، اور سب دنوں میں ادھر ادھر مشغول رہتی ہے، کم سے کم ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعہ کا خطبہ، اس میں کچھ باتیں سیکھ جائیں۔ جمعہ کا خطبہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری جو غلطی سے کوتاہی ہے اس کو امام بیان کریں اور لوگ اس سے سبق لیں۔ وہ اس طرح کی کلاس ہے، ہفتے میں ایک دن کی کلاس ہے، ہمیں اس کلاس میں کچھ نہ کچھ سیکھ کر جانا ہے، ایسے چست ہو کر بیٹھیے، ایسے جو کرنا سے بیٹھیے، کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں صرف احادیث رسول کی۔ آج بہت سارے لوگ اگر یہ کہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد اسی لائن میں رہنا ہے تو لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں اس لائن میں رہنے کے بعد پھر زیادہ یہ نہیں ہے، پھر اتنا پروفٹ نہیں ہے، دنیا میں فوائد نہیں ہے۔ قربان جائے صحابہ کرام پر کہ انہوں نے سب کچھ اس کے لیے وقف کر دیا۔ آج ہم لوگ اگر دینی تعلیم بچوں کو نہیں دے رہے تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ دنیا کے فوائد اس کا حاصل ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے سب کچھ اس کے لیے وقف کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ان کے بدن میں کوٹن کا جو کپڑا تھا، انہوں نے مالک خوشی کے کہا دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آج 2 کپڑا پہنا ہوا ہے، وہ بھی دونوں کوٹن کا، ایسا کپڑا جو اس زمانے کے پاس مہنگا تھا۔ اس پر کہتے ہیں کہ مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہ حجرے کے درمیان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے درمیان، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو مطلب کہ مجنون ہے، پاگل بنے، اس کی وجہ سے میرے گردن پر پیر رکھتے تھے تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پاگل پن نہیں تھی، میں صرف بھوک کی وجہ سے اس طرح سے نشہ کر نہیں جاتا تھا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی قربانیاں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس حد تک قرآن کی آیتوں کو یا حدیث رسول کو کتنی اہمیت دیتے تھے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بازار میں چلتے ہوئے بازار والوں سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم کی جا رہی ہے اور تم لوگ اپنا حصہ لینے کے لیے نہیں جا رہے ہو۔ لوگ چونک اٹھے کہ کیا واقعہ ایسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، تمہیں جانا چاہیے اور اپنا حصہ لینا چاہیے وہاں جا کر۔ لوگ دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے، وہاں جا کر دیکھا تو کہیں کچھ تقسیم نہیں ہو رہا۔ لوگ واپس آ گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے جو بات کہی وہ تو نہیں ہے، مسجد میں کچھ تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگوں نے آخر کیا دیکھا وہاں پہ؟ کہا ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وَلِحَكُمْ فَذَلِكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بربادی ہے تمہارے لیے، یہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں چھوڑ کر گئے ہیں، ہمیں تو اسی میں اپنا حصہ لینا ہے، اسی کو سیکھتے ہوئے اپنے آپ زندگی کو اس کے تابع کرنا ہے۔ بھائی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مختصر سی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی، اور اس خطبے کو جو آپ کے سامنے اگلے جمعے پچھلے جمعہ اور یہ جمعہ لانے کا مقصد ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بتا دوں کہ اس سے بہت زیادہ اور صحابی کی نسبت بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں، 5374 حدیثیں متعدد سند کے اعتبار سے ملتی ہیں۔ اس لیے باقی فرقہ جو ہے
گمراہ عقائد کے جو لوگ ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح طرح کے الزامات ہمیشہ لگاتے آ رہے ہیں۔ پہلے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ الزام لگایا گیا کہ یہ غیر فقیہ ہے، یعنی دین کی سمجھ نہیں ہے، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ مطلب کہ اہل بیت کے خلاف حدیث، اہل بیت کے خلاف جو حدیث، اہل بیت کے تعلق سے جو حدیثیں ان حدیث کو چھپاتی ہیں، اہل بیت کے جو فضائل کو چھپاتی ہیں، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بہت سارے ایسے حدیثیں روایت ہوئی ہیں، کتب حدیث میں آتی ہیں جس سے اہل بیت کی فضائل معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آج کے دور میں ایک عالم بھی جو بہت بڑے ادارے سے فارغ ہیں، سلمان ندوی حفظہ اللہ کہہ لیجیے، یہ کہتی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حدیثوں کو اس کے ڈر کی وجہ سے بیان نہیں کرتے تھے، اور اس بات کی ثبوت کے لیے ایک حدیث بیان کی۔ حدیث یہ ہے بخاری میں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعیدی فأما أحدهما فبصصته وأما الآخر فلو بصصته قطع هذا الملعون۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی حدیثیں سنی ہیں۔ ایک طرح کی حدیث وہ ہے جس کو میں نے بیان کر دیا، اور ایک طرح کی حدیث وہ ہے اگر میں اس کو بیان کروں تو مجھے ڈر ہے کہ میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ حضرت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے روافض کا فرقہ وہ کہتی ہے کہ اہل بیت کی امامت کا جو ذکر تھا ان حدیثوں کو ابو بکر نے غائب کر دیا۔ اسی طرح صوفیہ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے تعلق سے جو کرامتیں اللہ کے رسول نے جو احکامات بیان کی تھی، خاص احکامات، ان کا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غائب کر دیا۔ اور سلمان ندوی کا کہنا ہے کہ اس حدیث کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت ساری حدیثوں کو امیر معاویہ کے دباؤ میں آ کر ان کے ڈر کی وجہ سے بیان نہیں کیا، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جن احادیث کو بیان کرنے کے لیے کہتے تھے، یعنی جن حدیث کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں فضائل ہوتے تھے اس کو صرف بیان کرتے تھے، اور دوسرے حدیث کو ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر سے بیان نہیں کرتے تھے۔ جبکہ معاملہ یہ ہے کہ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک قسم کی حدیث کو بیان کیا اور ایک قسم کی حدیث کو بیان نہیں کیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ علم کو چھپانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو کوئی حدیث کے ابھی کی کوئی بات معلوم ہے اور کوئی پوچھ رہا ہے یا کوئی اس کے خلاف کام کر رہے کہ ہم نہیں بول رہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ علم کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ علم چھپانا کبیرہ گناہ میں سے ہے، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بخاری کی حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حدیث بیان کرتا ہوں، لوگ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حدیث بیان کرتا ہوں، حالانکہ مجھے جتنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے میں نے کبھی اس کو نالا نہیں کیا، میں برابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکا رہا، میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ جبکہ مہاجرین کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تجارت کے لیے بازار میں جایا کرتے تھے، انصار کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی کھیتی باڑی کرنے کے لیے کھیت میں چلے جاتے تھے، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بولنے کی شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی مجلس میں تم میں سے جو شخص اپنا کپڑا پھیلا دے اور میری بات کو مکمل ہو کر اپنے کپڑے کو پھیلا کر رکھے، پھر آخر میں اس کپڑے کو سمیٹے تو اس کے بعد وہ کوئی حدیث نہیں بھولے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن میرے بدن میں صرف ایک کپڑا تھا، میں نے اسی کپڑے کو پھیلایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنی بات کو جاری رکھی میں نے اپنے کپڑے کو پھیلا کر رکھا، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو مکمل کر چکے تو میں نے اس کپڑے کو سمیٹ لیا، اس کے بعد میں نے کوئی حدیث نہیں بولی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کی قسم اگر قرآن مجید کی دو آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہیں کرتا،
ورنہ اگر یہ دو آیتیں نہیں ہوتی قرآن مجید میں تو میں یہ بھی حدیث سے نہیں بیان کرتا. اور وہ آیت کیا ہے؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. کہ جو لوگ اللہ رب العالمین نے جو احکامات نازل کیا ہے ان پر واضح ہونے کے بعد اگر اس کو چھپاتا ہے تو یرحمہ اللہ و یرحمہ اللاعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس پر فرشتوں کی لعنت ہے. ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہی وہ آیت ہے جو مجھے حدیث کو بیان کرنے پر مجبور کر دی، ورنہ میں حدیث کو بیان نہیں کرتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی کہے کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے علم کو چھپایا تو یہ کہ قطعاً ناممکن ہے. اس لیے کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کو باتوں بھی معلوم تھا کہ علم کا چھپانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. دوسری بات حضرت ابو رضی اللہ عنہ احادیث کو اللہ رب العالمین کے ڈر سے بیان کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت سے بچنے کے لیے بیان کرتے تھے. اس کے علاوہ اور کسی کوئی مقصد نہیں تھا بیان کرنے کا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ کہنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی دباؤ کی وجہ سے حدیث بیان نہیں کرتی تھی. تو ہمارا آپ کے سامنے بات واضح ہونی چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے میں رہ رہے تھے اس وقت، اور امیر معاویہ کی طرف سے اس وقت مروان مدینے کا گورنر تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کئی بار مروان کی سخت نقل کی ہے. اب جب وقت کی جو حاکم ہے جو حکمران ہے اگر اس کی نقل کر سکتا ہے تو پھر احادیث رسول کو بیان کرنے سے کون روک سکتا ہے. اسی طرح ابن جوزی رحمہ اللہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس حدیث کو بیان نہیں کیا ان حدیثوں کا تعلق کسی کی فضیلت اور کسی کی مطلب کہ کسی کی فضیلت اور کسی کے فتنے اور کسی حلال و حرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس حدیث کا حلال و حرام سے عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان حدیث کا پیشن گوئی سے تعلق تھا یا ایسے باتوں سے تعلق تھا جس سے فتنے ہونے کا اندیشہ تھا. جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے اور اس کے بعد پھر یزید کے بعد جو خلیفہ بنائے جائیں گے ان کی فتنہ انداشی اور ان کی جو خرافات آئیں گی ان خرافات کا تذکرہ تھا. اس لیے اس کی دلیل یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے قرآن سے بارہا یہ دعا کرتے تھے کہ الہ العالمین مجھے سن 60 ہجری سے پہلے وفات دے دینا. اس لیے ان کو یہ معلوم تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد امیر معاویہ کے بعد جو حکومت آئے گی اس میں بہت زیادہ فتنے ہوں گے. اور اس کے دلیل یہ بھی ہے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ہلاک امت کے علیہ خدمت من قریش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ اس امت کی جو ہلاکت ہے قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فقال مروان خدمت، مروان نے کہا کیا قریش کے نوجوان کے ہاتھ میں ہے؟ تعجب سے کہا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس شخص کا نام لے لوں؟ یعنی مجھے نام کے ساتھ وہ بات مجھے پتا ہے لیکن میں نام اس لیے نہیں رہا ہوں اگر میں ان لوگوں کا نام لے لوں کہ ان کی حکومت میں اس طرح کی فتنے ہوں گے تو پھر وہ لوگ میری تکذیب کریں گے اور میری جان کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور علی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کے جو سامنے جو نصیحت کرو واضح نصیحت کرو تو ایسی باتیں نہ کہا کرو جو ان کے عقل سے پرے ہو، ان کے عقل اس حد تک نہ پہنچ سکتے ایسی باتیں نہ کرو. لوگوں کے عقل جانچ کر اس کو ایسی نصیحت کرو. یعنی انسان جس لیول پر اس لیول کے اعتبار سے اس کو نصیحت کی جائے، ورنہ اس کو بات نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے پھر وہ اللہ اس رسول کی تکذیب کر کر چھینے اور اس طرح سے اللہ اس رسول کے اوپر جھٹلائے گا. اسی طرح امام صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جن حدیثوں کو بیان نہیں کیا ان حدیثوں کا تعلق حدت و حرمت سے یا عقائد سے نہیں تھا. ان کا تعلق ایسی چیزوں سے تھا جو کسی کی تعریف میں، کسی کی مذمت میں یا ایسے پیشن کے تعلق سے تھا جو بعد میں آنے والے فتنے کے تعلق سے تھا. اور اس طرح کے حدیثوں کو مصلحت کے نظر پیش نظر چھپانا جائز ہے. جیسا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توحید کی فضیلت کو بیان کرتے فرمایا کہ جس شخص نے خالص دل سے اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا. اب اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے.
تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا میں یہ بات لوگوں کے سامنے عام کر دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ورنہ پھر لوگ توحید پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل سے اپنے آپ کو روک لیں گے، یعنی ان کو دینی نقصان ہوگا، اس کو عملی نقصان ہوگا، اس لیے اس حدیث کو بیان کرنا۔ اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ منافقین کی ایک لسٹ تھی موجود تھی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ مدینے میں کون کون منافق ہیں، لیکن حضرت رضی اللہ عنہ اس بات کو بیان نہیں کیا۔ تو کچھ باتیں مصلحت کے پیش نظر اگر بیان نہ کیا جائے وقتی طور پر لوگوں کے عقل کو ایک کا اندازہ کرتے ہوئے تو اس کو علم چھپانا نہیں کرتے، اس پر شریعت کا علم چھپانے کا الزام شریعت کے اعتبار سے اس پر نہیں لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں دین اسلام سے صحابہ کرام سے جیسے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمیں اسی طرح اس دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت تھی یہ بہت سی زیادہ اونچی ہوئی شخصیت تھی۔ خشیت الہی کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے شقیق الاصبحی ایک تابعی یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ گیا، مدینہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص یا اس کے ارد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ کون ہے تو وہ نکالا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جب لوگ اٹھ کر چلے گئے تو میں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ کوئی ایک ایسی حدیث بیان کیجیے جس کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہو، سمجھا ہو اور اسی سے آپ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صاحب نے سنی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے۔ اس کے بعد شقیق الاصبحی کہتی ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چیخ ماری، اس پر بے ہوش کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو پھر کہا کہ میں ایسی حدیث سنا ہوں جس کو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ پھر بے ہوش کر گر پڑے، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد جب تیسری مرتبہ جب ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ اللہ رب العالمین جب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا تو فیصلے کے دن پہلے 3 ایسے شخص کو بلائے گا، ان میں سے عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک مالدار ہوگا۔ اللہ رب العالمین تینوں سے اپنی نعمتیں یاد دلوائے گا۔ عالم سے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو کہے گا ہاں اللہ رب العالمین میں نے تیری کتاب کو پڑھا تھا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، لوگوں کو اس کی تعلیم دی تھی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ نہیں تم نے تو صرف اس لیے تعلیم دی تھی تاکہ لوگ تجھے عالم کہے، تاکہ لوگ تجھے تعلیم کہیں۔ پھر اس کو منہ کے بغیر سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کو ایک ایسا شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مرا ہے، وہ اپنے آپ کو شہید سمجھے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس لیے لڑا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر پہ جری کہیں اور پھر تجھے وہ چیزیں دنیا میں بھیجا چکے ہیں، تجھے اس کا بدلہ مل چکا ہے، پھر اس سے مقرر سکتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر تیسرا شخص مالدار کو لایا جائے گا، اس کو بھی اپنی نعمت یاد دلائی جائے گی، وہ بھی کہے گا اللہ العالمین تو نے مجھے مال سے نوازا تھا اور میں نے اس کو کما کر تیری راہ میں خرچ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو نے صرف اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ مجھے دنیا میں سخی کہیں، مالدار کہیں، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا کہیں، تجھے وہ چیزیں کہی جا چکی ہے، پھر اس کو بھی منہ کے وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین سے آخر دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام جیسی اس دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق طرز سے تعبیر رہنے کا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو فرائض سے سنن و نوافل سے دور ہے اس کو کمان کو فرائض اور سنن و نوافل کا پابند بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی کسی بھی ناحیے سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کو خیر کی طرف لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔